بہت شکریہ صاحب. ایک تو جو اسپیکر صاحب نے خط لکھا ہے چیف جسٹس آف پاکستان کو، جیسے ڈیٹیلز آئیں گی 5 یہ صفحوں کا خط ہے. پتہ نہیں اس کا متن کیا ہے. موسٹ پروبیبلی عدالتی فیصلے کے اوپر ظاہر سی بات ہے وہ جواب دے رہے ہوں گے کہ ہم نہ پیسے دے سکتے ہیں نہ سیکیورٹی دے سکتے ہیں. سو اب کل عدالت میں ایک ہیئرنگ بھی ہے. یہ جو خط ہے اس کی کیا سگنیفیکنس ہوگی؟ اسپیکر جب لکھتا ہے چیف جسٹس آف پاکستان کو، ماضی میں کبھی لکھا ہے کسی نے؟ مجھے اس وقت یاد نہیں آ رہا. بہت افسوس ہے. اسپیکر صاحب کو تو چاہیے کہ وہ اس کا جو عہدہ ہے، جو منصب ہے، اس نے جو حلف لیا ہے اس بات کا حلف لیا ہے کہ وہ قانون اور آئین کے مطابق اور کنسٹیٹیوشن میں جو پروویژن ہے اس کے مطابق چلائے گی. سب سے پہلے تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آرٹیکل 68 پہ بالکل واضح ہے کہ آپ پارلیمنٹ میں جو ججز کی کانڈکٹ پہ کوئی بات نہیں کر سکتے. تو یہ بتائیں کہ کیا جب اتنی قراردادیں پاس ہوئی، جو اتنی ڈیبیٹس ہوئی، جو اتنی کورٹس کے اوپر اور ججز صاحبان کے اوپر اتنی بڑی بڑی تقاریر ہوئی، اس میں جو ہے نا اسپیکر صاحب نے کوئی اس کو روکا؟ یہ کلیئر وائلیشن ہے آف دا کنسٹیٹیوشن. نمبر 2، رولز میں بھی بالکل کلیئر ہے کہ آپ جوڈیشری کے حوالے سے کوئی اس قسم کی بات نہیں کر سکتے جو کہ اس کے فیصلوں پہ اثر انداز ہو. یہ تو بیسیکلی کلیئر ان کو تھریٹ دینا ہے، اس کو دباؤ میں لانا ہے. آپ نے اگر کوئی بات کرنی ہے تو اپنے نقطہ نظر دے دیں، ادھر تو آپ دوسری بات کر لیتے ہو. تو اس وقت جو کچھ اسمبلی اور اچھا اسمبلی کیا ہے، پارلیمنٹ کیا ہے؟ دیکھو پارلیمنٹ ہوتا ہے لیڈر آف دا ہاؤس، لیڈر آف دا اپوزیشن. پھر جو پوری پاکستان کی جو نمائندگی ہوتی ہے وہ سب جو ہے نا پارلیمنٹ کہلاتی ہے. 40-45% لوگ تو آپ کے ہیں نہیں. جو اب لیڈر آف دا ہاؤس ہے اور جو لیڈر آف دا اپوزیشن ہے وہ ایک ہی پارٹی سے ہے. اور انٹرسٹنگلی جب لیڈر آف دا ہاؤس تقریر کرتا ہے تو لیڈر آف دا اپوزیشن تو یہ کیوں ہو رہا ہے اسد صاحب؟ کیونکہ آپ نے اپنی سپیس چھوڑ دی. آج آپ لوگ پارلیمنٹ کے اندر ہوتے تو آپ باہر بھی بیانیاں بناتے، سڑکوں پہ بھی بیانیاں بناتے، میڈیا میں بھی بیانیاں بناتے، عدالت میں بھی بیانیاں بناتے، اور جا کے اسمبلی کے اندر بھی بیانیاں بناتے. یہ واک اوور نہ ملتا. تو ان ہائنڈ سائڈ سپیس چھوڑنے کے کیا فیصلہ درست تھا؟ یہ کیا؟ لیکن میں ایک بات اس کی بالکل واضح کروں کہ ایک تو اس وقت جو ہمارا نیریٹو ہوتا، جس وقت ہم نے ایک جدوجہد شروع کی اور ہم نے جو ہمیں رجیم چینج جس طریقے سے ہوئی، جو سازش ہے، اس وقت یہ بہت ضروری تھا کہ یہ جو سسٹم تھا اور جس طرح، یعنی میڈم میں آپ سے پوچھتا ہوں، عوام نے مینڈیٹ کس کو دیا ہے؟ اس 5 سال کے لیے کس کو مینڈیٹ دیا تھا؟ پی ٹی آئی کو مینڈیٹ دیا تھا. اچھا مسلم لیگ نون کے کتنے ایم این ایز ہیں؟ 84 ایم این ایز ہیں. کوئی 56 جو پیپل پارٹی کے ایم این ایز ہیں، اور کوئی 14 یا 15 جو ہے نا یہ مولویز کے پاس ہے. اچھا مینڈیٹ پی ٹی آئی کا 156 پی ٹی آئی کے نمائندے تھے، اور اس کو رجیم چینج کا مطلب ایک سازش کے تحت وہ سارا کچھ چینج کر کے ہم نے ایک پروٹیسٹ کے تحت ریزائن دیا، ریزگنیشن ہم نکلے. اور ہمارا موقف یہ تھا کہ جو سب کچھ ہوا ہے یہ ایک سازش کے تحت ہوا ہے. یہ جو عوام کی مینڈیٹ ہے اس کی توہین کی گئی ہے، اور ہم ہاؤس اسمبلی سے باہر نکلے. اور ہم نے کیا فائدہ ہوا؟ کیا فائدہ ہوا اس کا؟ ویسے میں جانتا ہوں سیاسی طور پہ کیا فائدہ ہوا آپ کو؟ سب سے پہلے کیونکہ آج آپ اسی اسمبلی میں واپس جانا چاہتے ہیں تو وہ پی ایم ایل این اور حکومت کہتی جی 2014 میں آپ نکل جاتے ہیں، ہم انتظار کرتے ہیں آپ کا، چلیں ان کو آپ کو واپس آنے دیتے ہیں. 2022 میں دوبارہ آپ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں پارلیمنٹ، کئی مہینے انتظار کیا، آپ نہیں آئے، اب ہم آپ کو واپس نہیں آنے دیں گے. یہی کہتے ہیں نا کہ یہ تو مرضی نہیں کہ جب چاہا چلے گئے، جب چاہا واپس آ گیا، دوسری سیاست جو کرنا ہے. سوال یہ ہے کیا کوئی اس کی قانون سازی کو کوئی مانے گا؟ کیا اس کی کوئی قانونی حیثیت رہی ہے؟ کیا اس کی مورل اخلاقی کوئی حیثیت رہی ہے؟ کیا یہ پارلیمنٹ جو ہے نا وہ پارلیمنٹ کہلائی جا سکتی ہے جو لیڈر آف دا ہاؤس اور لیڈر آف دا اپوزیشن؟ یعنی یہ جتنی قانون سازی ہونی کی ہے، جتنی ڈیبیٹس ہو رہی ہے، پارلیمنٹ کر رہے ہیں، پارلیمنٹ ہے نہیں، ادھوری پارلیمنٹ ہے. آپ کی پوری ملک کی نمائندگی ہے نہیں. چلو میں جو آپ بات کرتے ہیں مثال کے طور پر جو بھی ہے، لیکن اس وقت اس پارلیمنٹ کی وہ حیثیت نہیں ہے جو کہ آپ کہیں کہ پارلیمنٹ کو ہاں آپ جائیں ری الیکشن میں جائیں، پبلک سے مینڈیٹ لے، پھر لے کے آئیں کہ جو عوام جس کو مینڈیٹ دے پھر پارلیمنٹ میں ڈسکشن کرے، ڈیبیٹ کرے، جو چیزیں ہیں وہ کریں گے. لیکن اس وقت اس پارلیمنٹ کی، اور میں آپ سے اور میڈم پوچھ دیتا ہوں، یہ پارلیمنٹ نے اپنے 5 بجٹ پاس کیے، 5 بجٹ، ابھی چھٹا بجٹ آ رہا ہے. اسمبلی کے پاس جو پاور ہوتی ہے وہ 5 بجٹ پاس کرنی ہوتی ہے. یہ چھٹا بجٹ کہاں سے آیا؟ یہ جو کچھ کر رہے ہیں اس پارلیمنٹ کو انہوں نے کبھی سیریس ہی نہیں دیا، صرف اس لیے کہ جب ہماری حکومت تھی تو اس وقت تو سلیکٹڈ کہتے تھے. اچھا ہمارے وقت میں یہ سلیکٹڈ تھی اور ابھی الیکٹڈ ہو گئی ہے. مطلب یہ ڈبل سٹینڈرڈ ہے، دوغلا پن ہے.
ہم کہتے ہیں دیکھیں یہ اور ابھی کیا کر رہے ہیں, یہ بھی ملک کو انارکی کی طرف لے کے جا رہے ہیں, یہ سپریم کورٹ کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں, یہ بھی چیف جسٹس کو دباؤ میں لانا چاہتے ہیں. ہوگا کیا دیکھیں, چیف جسٹس کو دباؤ میں لے کے آ رہے ہیں, یہ ایک پارلیمنٹ کو استعمال کر کے اگریڈ. سپریم کورٹ کا ایک آرڈر ہے, کیا اس کو امپلیمنٹ کروا پائی ابھی تک؟ نہیں کروا پائی. یہ میں فیکٹس اسٹیٹ کر رہی ہوں نا. پی ٹی آئی کہتی ہے کہ بھائی ہم 14 سے آگے الیکشن نہیں ہونے دیں گے. سپریم کورٹ اپنا فیصلہ امپلیمنٹ کروا نہیں سکتی بیکاز تمام ادارے اس وقت یک پیج پہ اکٹھے کھڑے ہیں. سب ہوگا کیا آگے؟ کہ آپ لوگ سڑکوں پہ آئیں گے؟ سڑکوں پہ آ کر دیکھتے ہیں, کیونکہ اب لائرز بھی اتنے متحد نہیں ہیں جتنے لائر موومنٹ کے ٹائم پہ تھے. اس میں کتنا دم ہوگا؟ آپشنز کیا ہیں پی ٹی آئی؟ دیکھیں سب سے پہلے بات تو یہ سوال یہ ہے کہ کیا جو سپریم کورٹ نے فیصلہ لیا ہے, جو سپریم کورٹ نے ایک سٹانس لیا ہے, سمپل ہے نا, کیا 90 ڈیز کے اندر کنسٹیٹیوشن میں وضاحت ہے کہ نہیں ہے کہ 90 ڈیز کے الیکشن ہونی ہے؟ کیا الیکشن کمیشن جو ہے نا ڈیٹ آگے کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی. سپریم کورٹ کی تو بہت سمپل ہے, وہ تو ایک جج بھی بیٹھے نا, وہی بھی فیصلہ کرے تو اس کو بھی کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں نا, میں آپ کو بتاؤں, دیکھیں چیف جسٹس جو ہے نا وہ اس وقت واحد جو ہے نا سہارا ہے کہ کنسٹیٹیوشن کو بچائے, اور اس فیصلے سے یہ مجھے پتا ہے چلا ہے کہ یہ ابھی چیف جسٹس کے خلاف سازش کر رہے ہیں. پریولیج کمیٹی کے اندر وہ 3 شخصیات کو بلانے کی بات کر رہے ہیں. 3 کے جو ہنسے سے مجھے تو سمجھ میں آتی ہے کہ ان جج صاحبان کا ہی ذکر ہو رہا ہے. آئی ڈونٹ نو, یہ میری انٹرپریٹیشن ہے, کوئی نام نہیں لیا انہوں نے. تو پریولیج کمیٹی کے پاس یہ ہوتی ہے طاقت, کبھی ایکسرسائز کی ہے؟ ہمارے وقت میں بھی ایک پریولیج کمیٹی میں آیا تھا جسٹس فائز عیسیٰ کے حوالے سے, اور اس وقت ہم نے کہا کہ نہیں, ہم جو ہے نا اس کو, کیونکہ ایک اس کی سینکٹیٹی ہے, جو ایشوز ہیں, ہم نہیں چاہتے کہ ہم جو ہے نا عدالتوں کو اس طرح جو ہے نا اس کی توہین کریں. پھر سپریم کورٹ تو شب سے بڑی عدالت ہے, سب سے بڑا ادارہ ہے, اگر اس کی اس طرح آپ تصدیق کریں گے. یعنی عمران خان کے ایک سٹیٹمنٹ کے اوپر کتنی واویلا کیا گیا, کتنی زیادہ شور مچایا گیا. اس وقت سپریم کورٹ کی کل خلاف ورزی ہو رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ڈیفائننگ موومنٹ ہے, ہسٹری میں بن رہی ہے. چیف جسٹس جو ڈیسیجن کرے گا, اگر یہ اداروں کے ساتھ نہیں مانیں گے تو عوام اٹھ کھڑے ہوں گے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ انقلاب کی آغاز ہے. ہم بالکل یہ کیٹیگری کے, میں ایک سیاسی ورکر کی حیثیت سے نہیں, ایک پاکستانی کی حیثیت سے کہتا ہوں, اگر چیف جسٹس کے فیصلے کو نہیں مانا جاتا, اس کے روڑے اٹکائے جا رہے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ پاکستانی عوام انشاءاللہ چیف جسٹس وہ تو آپ روڈ پہ آنے کی دیں گے نا کال. خان صاحب نے کہا